کہ حج کرنے کے بعد جو بندہ حج کر لیتا ہے اور حج کر کے جب واپس آتا ہے تو وہ ایسا ہوتا ہے جیسے ہر گناہ سے، ہر بد اعمالی سے، ہر گناہ اور بدعمالی سے پاک ہو کر وہ ایسا ہو جاتا ہے، حاجی ایسا ہو جاتا ہے وہ بندہ حج کرنے کے بعد جیسے پہلے دن کا بچہ. ایسا ہی سنائی پڑھا بھی ہے، بلکہ پڑھا بھی ہے. پہلے دن کا بچہ گناہوں سے بے نیاز. حاجی حج کر کے، وہ بندہ حج کر کے حاجی بنا اور حاجی بنا اور حاجی بنا تو وہ اس ایک دن کے بچے جیسا ہے جو گناہوں سے بے نیاز ہے. سارے گناہ اس کے دھل گئے. حج کیا، سارے گناہ دھل گئے. آج یہ پاک اور صاف ہو گیا. یہی ہے نا. انکار ہے کسی کو؟ بھائی آپ سب اتنے سارے بیٹھے ہو سامنے میرے، کوئی کرے گا انکار؟ کرے گا انکار؟ یہی سنا ہے نا، بچپن سے یہ وقت ہو گیا. یہی سنا ہے. یہ جو پاک ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے. کیسے ہو جاتا ہے یہ پاک؟ کیسے ہو جاتا ہے؟ بھائی حج کیا، حج کر کے جب واپس آتا ہے، واپس آ کے یہ وہ سارے گناہ، وہ ساری بدکاریاں، ساری حرام کاریاں، جھوٹ غیبت منافقت پھیرا پھیری گالم گلوچ حج کر کے آیا ہے، اس نے چھوڑ دی؟ چھوڑ دی؟ حج کر کے آ کے حاجی بننے کے بعد بس چند روز ہے وہ ہار پھول گجرے دعوتیں مبارکبادیں گھر آ کے کنٹھے پنا رہے ہیں. اور جب جا رہا تھا پورے محلے میں، پورے خاندان میں، سارے رشتے داروں میں اعلان کر کے ہر گھر میں جا کے ملاقات دے، بھائی حج کرنے جا رہا ہوں جی، بھائی ہمارے لیے بھی دعا کرو. اپنے لیے تو کر لے پہلے. یہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. پھر وہ آتے ہیں کہ ہاں جی کل جا رہے ہیں، شام کی فلائٹ ہے، پورے خاندان بھرا ہوتا ہے. اس کو بڑا مزہ آ رہا ہے. کیا یار، ہر جگہ سے مجھے دادے تحصیل ملی، واہ واہ ہو رہی ہے. ہاتھوں ہاتھ لیا جا، چھوڑنے جا رہے ہیں، ملنے آ رہے ہیں لوگ، گجرے پینا رہے ہیں، ہاتھ پینا اس سے درخواستیں کر رہے ہیں ہمارے لیے دعا. بھول گئے اللہ. صحیح ہے. اب حج کر لیا، حاجی بن گیا، ہر گناہ سے پاک ہو گیا، دھل گیا، سارے گناہ مٹ گئے تیرے. تو جب سارے گناہ تیرے مٹ گئے، سارے گناہ تیرے جل گئے، تو پہلے دن کے بچے کی طرح گناہوں سے بے نیاز ہو گیا، پاک ہو گیا. واپس آ کے 2-4 دن بعد، ہفتے بعد، اول تو ہوتا نہیں ایسا، کون کرتا ہے ہفتے کا انتظار؟ آتے جھوٹ، آتے غیبت منافقت جی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ فلسفہ کیا ہے پھر؟ پہلے دن کے بچے کی طرح گناہوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کی کیا وقت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے اس کی؟ ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں، ہم تو بچپن سے سن رہے ہیں. اور جس کمائی سے تو حج کرنے گیا، اس کا کیا حال ہے؟ کون سی وہ کمائی تھی؟ کون سی کمائی تھی؟ کون سی کمائی تھی؟ جاتے نا 20 لاکھ 25 لاکھ ہر سال جاتے نا. جب حال یہ ہے تو گناہوں سے پاک کیسے ہو گیا؟ گناہ تیرے گناہ جل کیسے گئے؟ یا پھر وہ کون خوش نصیب ہیں، وہ کون خوش نصیب ہیں؟ بھائی یہ بھی کہتے ہیں نا کہ وہاں جاتا ہے بندہ جب حرم میں تو یہ اللہ کا مہمان بنتا ہے. یہ نا حاجیوں کے لیے
حج کرنے بھائی اللہ کا مہمان بننے جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے. اور میزبان تمہیں پوچھے بھی نہ، میزبان نہ تمہیں کوئی عزت دے، نہ تمہیں تمہاری کوئی اوقات، نہ تمہاری اہمیت کوئی. اور کہنے میں کیا، میں اللہ کے مہمان ہوں. بھائی واپس آ کے بھائی میں اللہ کا مہمان بنا، میں اللہ کا مہمان بننے گیا تھا، آج کر کیا ہے. اللہ اکبر. ایسے ہوتے ہیں اللہ کے مہمان. اور یہ کیا مہمان ہے جس کا جو میزبان سے ملا ہی نہیں، جو میزبان سے ملا ہی نہیں. آدم کے کسی چہرے کی تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیج بدل کے وہیں گھوم رہا ہے. ملا تجھے، یہ آنکھیں تھوڑی پہچانیں گی، یہ پاک اور نوری قلب، زندہ قلب، دلے بینا بھی کر خدا سے طلب. آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، اور آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھے، دیدہ کور کو کیا دکھے، کیا نظارہ ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تو اللہ کا مہمان بننے جائے اور میزبان تیرے سامنے نہ آئے. میزبان سامنے آتا ہے. بھائی کسی کے پاس وہ بیدار قلب ہو تو دیکھے اور پہچانے نا. میرا معبود، میرا مالک، میرا خالق، میرا پالنہار. لمحوں کا ہوتا ہے وہ معاملہ، بس صرف لمحوں کا، لمحوں کا. آیا دیکھا مسکرا کے گزر گیا، ہو گیا کام، ہو گیا کام. یہ ہوتا ہے معاملہ. اب یہ کون خوش نصیب ہیں، یہ کون خوش نصیب ہیں جو اللہ کے مہمان بنتے ہیں، واپس آتے ہیں حج کر کے تو گناہ دھل چکے ہوتے ہیں، جل چکے ہوتے ہیں. یہ کون خوش نصیب ہے؟ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے پائی رزق حلال سے جوڑی، بہت سوچ سمجھ کے، بہت احتیاط سے، بہت خیال رکھا. رسم نہیں ہے، رواج نہیں ہے یہ جاؤ جی عمرہ کر لو، جاؤ جی حج کر لو. یہ کوئی رسم و رواج نہیں ہے، یہ بڑی افضل عبادت ہے، یہ بڑی فضیلت والی عبادت ہے. اللہ کے قرب کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے، اللہ کے قرب کو، اللہ کو راضی کرنے کا ہے جی. پائی رزق حلال سے جوڑی، اس نے جوڑی. اور پھر اس جو پیسے جمع ہو گئے، کتنا خرچہ ہوگا، کتنا ٹکٹ ہے، کتنے کا ویزا ہے، وہاں کیا ہے، سب دیکھ لیا. وہاں یہ پورے ہیں میرے پاس. اس کمائی سے، اس روزی سے، ان پیسوں سے جو رزق حلال سے کمائے، پھر وہ گیا حج کرنے. یہ ہے وہ خوش نصیب. اور 3 مہینے ہیں ابھی جانے میں. کتنے؟ 3 مہینے یا 2 مہینے ہیں ابھی جانے میں. تو ٹھوس غذا کھانا چھوڑ دی، غذا میں اتنی کمی کر دی کہ آدھا پیٹ، اور وہ بھی چاول کھچڑی. سن لو سارے، سن لو سارے، یہ حج ہے، حج ہے. بار بار ٹوائلٹ نہیں بھاگے گا. یہی ہوتا ہے وہاں تماشا. میں بھی گیا ہوں 2 بار، یہی تماشے ہوتے ہیں وہاں. اچھے اچھے ہوٹل اور ریسٹورینٹ تلاش کیے جاتے ہیں. عادت پڑی ہوئی ہے نا یہاں کی، عادت پڑی ہوئی ہے نا ہندوستان یا پاکستان، اچھے اچھے پکوان کھانے کی ہے جی. وہاں بھی تلاش کرتے ہیں لوگ، کما رہے ہیں. ایسے ایسے ریسٹورینٹ کھلے ہوئے، ایسے ایسے اسنیک بار کھلے ہوئے، ایسے ایسے ڈھابے کھلے ہوئے. یہ پراٹھے، یہ کبیری روٹیاں، یہ تافتان ہے جی. حج کرنے گئے 3 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے اس نے اپنی غذا کم کر دی، ٹھوس غذا کھانا چھوڑ دی. چاول یا کھچڑی پہ آ گیا کہ میں اندر سے بھی پاک اور صاف رہوں. رزق حلال سے پائی جوڑ کے حج کرنے گیا. یہ ہے وہ خوش نصیب،
جو اللہ کا مہمان بنتا ہے اب پہلے دن کے بچے کی طرح ہر گناہ سے بے نیاز کیسے ہوا؟ یہ دو باتیں یہی سن رہے نا بچپن سے، اللہ کے مہمان بنتے اور پہلے دن کے بچے کی طرح گناہوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، بالکل جیسے پہلے دن کا بچہ ہے دنیا میں آیا وہ ایسے آتا ہے حرم سے باہر حج پورا کرتا۔ اب یہ تو بتا دیا میں نے ان کے پکوان، جب وہاں نہیں چھوڑ رہا یہاں چھوڑتے ہوں گے، یہاں تو جات میں بیٹھ کے اس سے بھی کہتے ایک دفعہ اور کھانا لا، کس سے؟ روز سے۔ آپ یقین کرو جتنی ٹریولنگ میری ہے دنیا کی بیشتر، سب میں نہیں لیکن بیشتر اچھی سے اچھی لائن میں نے ٹریول کیا، میں نے فلائی کیا، ایک نظر میں پہچانتی ہیں پاکستانی کو، ایک نظر میں وہ لڑکیاں، وہ فلائٹ پرسر، ایک نظر میں کہ یہ آ گئے بھوکے۔ اور جن فلائٹوں میں شراب بیئر یہ سب کھلی ہوئی ہے، وہاں تو بیٹھتے ہی یہ فلائٹ اسموتھ ہوئی، بیلٹیں کھلی اور پہلا جو آرڈر جائے گا لے آؤ جی۔ مجھ سے زیادہ ٹریولنگ کی کسی نے، یہ ایک نظر میں پہچانتی ہے وہ لڑکی پاکستانی میں، یہاں اسپیڈ اس کا منہ کھلا اسی لمحے پہچان جائے پاکستانی، پاکستان، چاہے وہ انگلینڈ سے آ رہا ہو، امریکہ سے آ رہا ہو، دبئی سے آ رہا ہو، جہاں سے بھی آ رہا ہو، حرکت کی۔ چلو 12 اب وہ خوش نصیب جس کے گناہ جل گئے، جو گناہوں سے بے نیاز ہو گیا پہلے دن کے بچے کی طرح، وہ کون ہے؟ ایک تو بتا دیا کہ جس نے پائی پائی جوڑی ہو اور رزق حلال سے حج کرنے گیا ہو، اللہ کا مہمان بننے گیا ہو، کعبے کا دیدار، آخر اسلام کے روضہ پر نور کا دیدار کرنے گیا ہو، وہاں بیٹھ کر نمازیں پڑھنے، تلاوت کرنے، درود پاک کا ورد کرنے یہ نیت لے کے گیا ہو، وہ کون خوش نصیب ہے؟ ایک تو بتا دیا رزق حلال، یہ تو بنیادی شرط ہے، اللہ کا مہمان بننے کے لیے بنیادی شرط ہے۔ دوسرا بتا دیا کہ 2 مہینے پہلے سے وہ اپنی خوراک آدھی کر دیتا ہے۔ کوئی نہیں بتائے گا تمہیں کہ جاؤں تو پاک صاف ہے جی، بھاگ رہے ہوتے ٹوائلٹ کی طرف، رش لگا ہوتا، ہاں رش لگا، معاف کرتے۔ اب بات یہاں آ گئی کہ جب اس نے حج پورا کر لیا، مکمل ہو گیا، اب حرم سے باہر آ رہا ہے تو گناہوں سے بے نیاز، سارے گناہ جل گئے، سارے گناہ جل گئے پہلے دن کے بچے کی طرح۔ گناہ کیسے جل گئے؟ گناہ کیسے جل گئے؟ یہ ہے وہ سینے کے علم والی بات کہ جب طواف چل رہا ہوتا ہے نا، جب طواف چل رہا ہوتا ہے تو آخری طواف رہتے ہیں، بس 1-2 آخری طواف رہتے ہیں، تو اللہ پاک بڑی محبت سے اپنے گھر کو دیکھتا ہے۔ یہ ہے وہ سینے کا علم، اللہ پاک بڑی محبت سے اپنے گھر کی طرف دیکھتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے سے کعبے پر ایک تجلی گرتی ہے، ایک تجلی گرتی ہے۔ یہ وہ کوہ طور والی نہیں، وہ غضب اور جلال والی تھی، کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ضد کے جواب میں آئی تھی وہ تجلی، سمجھایا تھا، منع کیا تھا اللہ نے، یا موسیٰ لن ترانی، نہیں دیکھنا ہے اللہ پاک، دیکھ لو۔ یہ وہ تجلی نہیں ہے جو کوہ طور، یہ محبت والی تجلی ہے، از خود
اپنی خوشی سے اپنی مرضی سے دیکھتا ہے اللہ، اپنے گھر کو اور بڑی محبت سے دیکھتا ہے، اور جب دیکھتا ہے تو کعبے پر تجلی گرتی ہے۔ طواف چل رہا ہے، 20 لاکھ یا اس سے بھی کچھ زیادہ حاجی طواف میں ہیں، آخری طواف چل رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے گھر کو دیکھا بڑی محبت سے، اور جب دیکھا تو کعبے پر تجلی گری، وہ تجلی کعبے پر گری، کعبے پر گر کر تجلی ٹکرائی تو نور کی شعاعیں بکھر گئی، اللہ کے ذاتی نور کی شعاعیں بکھر گئی، اور ان میں سے یہ جو ہزاروں شعاعیں بکھری، ایک شعاع اللہ کے نور کی شعاع، ایک شعاع ایک حاجی کو جا کے پڑی، نور کی ایک کرن، بھائی تجلی ٹکرائی، سینکڑوں ہزاروں کرنیں بنی ٹکر سے، وہ کرنیں نور کی، وہ کرنیں اس حاجی پہ ایک کرن، اس حاجی پہ ایک کرن، اس حاجی پہ ایک کرن، 20 لاکھ سے زیادہ ہیں، چند 100 ہوتے ہیں ایسے جو اس اللہ کے نور کی تجلی کے نور کی جو کرن ہے اس کی جد میں آتے ہیں۔ اب ذرہ ذرہ اللہ کا محتاج، اللہ کے حکم کا محتاج، پتہ بھی نہیں ہل سکتا اس کے حکم کے بغیر، وہ کرن اللہ کے نور کی تجلی کعبے سے ٹکرائی، کعبے پر گری، کعبے سے ٹکرائی، نور کی کرنیں پیدا ہوئی۔ ہر کرن اللہ کے حکم کی محتاج ہے، جس کا حکم ہوگا وہ کرن اس حاجی پہ جا کے پڑی، اللہ کے نور کی وہ ایک کرن جس حاجی پہ گئی اس حاجی کے گناہ جل گئے، اس حاجی کے گناہ جل گئے۔ ایک کرن اللہ کے نور کی، ایک تجلی دینا کو ایک دور کو جلا کے خاک کر دیا، 70 سردار مر گئے، سینکڑوں مویشی مر گئے، اول العزم مرسل سیدنا موسیٰ علیہ السلام غش کھا کے اچھلے گرے اور بے ہوش ہو گئے، اور کئی دن تک بے ہوش پڑے رہے۔ اس کے بعد جب اٹھے کئی دن بعد اپنی بستی کی طرف چلے تو جس سے سامنا ہوتا تھا، جو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں دیکھ لیتا تھا، اندھا ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نور کی وہ تجلی جو آئی تھی، ٹکرائی تھی کوئی دور سے، اس تجلی کو دیکھ لیا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں نے، اس تجلی کی وہ تاثیر آنکھوں میں رہ گئی تھی۔ کتنے دن بعد جب اٹھے اپنے ہوش میں، اپنی بشری حالت میں، کیفیت میں واپس آئے اور چلے اپنی بستی، اپنے گھر کی طرف، تو راستے میں جو بھی ملا وہ دیکھتا تھا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور آنکھوں میں اس کی نظر پڑتی تھی، اندھا ہو جاتا تھا۔ یہ اللہ کے نور، ایک کرن جس حاجی پہ آئے اس حاجی کے ظاہری باطنی گناہ جل گئے، ظاہری باطنی گناہ جل گئے۔ اب اس میں وہ اللہ کے نور کی کرن صرف اس پر آئے گی جو رزق حلال پائی جوڑ کے رزق حلال سے اللہ کا مہمان بننے آیا ہے، حج کرنے آیا ہے۔ وہ کرن صرف اس پہ آئے گی کیونکہ اللہ کے حکم کی محتاج ہے، اللہ کے حکم کی تابع ہے وہ کرن۔ جی یہ بنا پاک ہو کے اللہ کے نور کی اس کرن سے، جب وہ کرن اللہ کے نور کی وہ کرن اس سے ٹکرائی، اس کرن نے اس کے گناہ جلا دیا، اس کرن نے نور کی اس کرن نے اس کے گناہ جلا دیا۔ جی اب یہ اس پہلے دن کے بچے کی طرح بالکل گناہوں سے بے نیاز ہے، گناہوں سے پاک ہے۔ وہی ایک بات اب یہ تو بڑی اب ہم کیسے سمجھے اس بات کو، کیسے سمجھے اس بات کو، سمجھا